السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں دم کروانے کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم کس طرح کے انسان عامل، قاری صاحب یا پیر صاحب سے دم کروائیں۔ دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دم کرنے والے۔ ایک وہ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق دم کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جنات سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق دم کرتے ہیں یا جنات سے؟ دیکھیں، ایسا انسان، ایک تو وہ انسان ہے جو قرآن و سنت کے مطابق یعنی متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پڑھ کر دم کرتا ہے، مسنون دعائیں پڑھ کر، اذکار پڑھ کر دم کرتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ جو جنات سے کام لیتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جنات سے کام لیتے ہیں؟ بہت ہی انتہائی اور چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا کام ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ انسان، یہ عامل، یہ پیر صاحب، یہ قاری صاحب جنات سے کام لیتے ہیں۔ اور ایسے انسان سے ہمیں دم کروانا نہیں چاہیے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ دم کروانے جائیں گے تو سب سے پہلے وہ مولوی صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، وہ مریض کا نام اور مریض کی والدہ کا نام پوچھے گا۔ تو ایسے انسان نے آپ نے کبھی بھی دم نہیں کروانا، کیونکہ اس کے دم سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ کیوں؟ وہ جنات سے کام لیتا ہے۔ جو لوگ، جو عامل، جو قاری صاحب، پیر صاحب جنات سے کام لیں، وہ چند دن آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی بیماری پھر آپ کو دوبارہ لگ جاتی ہے۔ اور کچھ تو ایسے عامل ہیں جو شرک، جن کا کام ہی شرک کرنا ہے، تو ایسے عاملوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔